السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات لازمی 9th کلاس کے نئے لیکچر کے ساتھ میں حافظ محمد رضوان اللہ آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے آن لائن لیکچر میں ہم سورہ انفال آیت نمبر 38 سے 44 یعنی آیت نمبر 38 سے 44 اس چیپٹر کو ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کا جو ضروری مفہوم ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں ان آیات مبارکہ کا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کی تلاوت کروں گا۔ آپ تمام طلباء توجہ سے ان آیات کی تلاوت کو سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بیٹا آپ تمام لوگ متوجہ ہو جائیں اور پینسل جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، کتابیں اپنے سامنے کھول کر رکھیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں آپ ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے چیپٹر کے اختتام پر ہم نے جو آیت کا ترجمہ پڑھا تھا اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اولئک هم الخاسرون۔ یہ آخری جو مفہوم تھا کہ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی جو لوگ اپنا مال و دولت اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اہل ایمان کے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، فرمایا اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھائیں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی یہ نقصان اٹھائیں گے۔ آج کے اس چیپٹر میں جو آغاز ہے جس آیت سے، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہی کفار کے متعلق ایک حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ایک گویا پیغام دیا ہے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر قل آپ فرما دیجئے للذین کفروا، للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ جو کافر لوگ ہیں آپ ان سے کہہ دیں، قل آپ فرما دیں للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، آپ ان سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، کس سے باز آ جائیں؟ اپنے برے عملوں سے، اسلام کے راستے میں مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکانے سے اور اہل ایمان کو اذیت پہنچانے سے اور اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ ان ینتہوا ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں تو یغفر معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، لہم انہیں، ما قد سلف جو ہو چکا، یغفر معاف کر دیا جائے گا، لہم انہیں، ما وہ سب، قد سلف جو ہو چکا، یعنی ان کے کوتاہیوں کو معاف کر کے درگزر کر دیا جائے گا اگر یہ پکی سچی توبہ کر لیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ لیکن اگر یہ باز نہیں آتے تو فرمایا وَإِن اور اگر یعودو وہ دوبارہ وہی کام کریں، یعودو کا لفظ آپ نے اردو زبان میں ایک لفظ سنا ہوگا اعادہ، اعادہ کہتے ہیں کسی بات کو دہرانا، اس کی دہرائی اور اس کے تکرار کو بولا جاتا ہے، ایک ہی عمل کو دوبارہ کرنا، اسے ہم دہرانا بولتے ہیں اردو زبان میں، تو اس کو عربی میں اعادہ بولتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک عمل جو پہلے کیا اس کو دوبارہ کرنا۔ وَإِن اور اگر یعود وہ دوبارہ کریں، وہی اپنے برے افعال جن سے باز آنے کے متعلق انہیں کہا جا رہا ہے، اگر وہ باز نہیں آتے، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ دوبارہ کرتے ہیں تو فرمایا فَقَدْ مَضَتْ یقیناً گزر چکا ہے سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، سنت کا معنی طریقہ، الاولین پہلے لوگوں کا، مطلب یہ کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو پہلے لوگوں کا
طریقہ گزر چکا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جیسے پہلے لوگ ان سے جو گزرے ہیں، اقوام گزری ہیں، وہ اپنے برے افعال سے باز نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آگے، اللہ کا عذاب ان پر آیا، ان کو مہلت ملی تھی لیکن انہوں نے اس دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی حرکات کو نہیں چھوڑا، تو جو انجام ان کا ہوا وہ ان کا بھی ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ فقط مزد یقیناً گزر چکی ہے، یہ گزر چکا ہے سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ، تو جو ان کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا وقاتلوہم۔ اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ آپ ان سے قتال کریں، کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں، میدان جنگ میں آ جائیں اور مقابلے کے نتیجے میں ان کا صفایا کر دیں، ان کا فتنہ ختم کر دیں۔ یقیناً یہ حکم بالکل حکمت پر مبنی ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باز آ جائے تو اچھی بات ہے، معاف کر دیا جائے گا، اگر باز نہیں آتے تو پھر ان کا علاج کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اہل ایمان کو ارشاد فرمایا کہ وقاتلوہم، واو میں نے اور، قاتلو آپ لڑائی کریں، لڑیں ان سے، مقابلہ کریں، ہم ان سے، واو اور، قاتلو آپ لڑائی کریں یا آپ قتال کریں، ہم ان سے، حتی لا تکونا، حتی کہ لا تکونا باقی نہ رہے، فتنتن کوئی فتنہ۔ یہاں فتنے سے مراد کفر کا فتنہ، کفر ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی فساد کی چیز ہے، تو فرمایا جب تک یہ فساد اور یہ فتنہ ان کے کفر کا ختم نہ ہو جائے تب تک آپ ان سے لڑیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان کو جو مکہ کی زندگی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف برداشت اور صبر کرنے کا حکم دیا، جتنی بھی اذیتیں اہل کفر کی طرف سے اہل ایمان کو پہنچائی گئیں تو بدلے میں ان سے بس یہی کہا جاتا تھا کہ برداشت کر لو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، تم معاف کر دو، درگزر کر دو۔ لیکن مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، نیز اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنے انبیاء کے ذریعے حق بات کا پیغام پہنچایا، انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرے، اپنی ہٹ درمیوں سے باز نہ آئے، تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کا علاج یہی ہے کہ ان کے فتنے سے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو تب وہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ جو غالباً 17ویں پارے میں ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ اب اہل ایمان کو اجازت دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ بھی اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ بھی ہتھیار اٹھائیں اور وہ اذیتیں جو ان کو پہنچائی جاتی رہیں اس کا بدلہ اب یہ لیں۔ بہرحال اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، تو فرمایا کہ وقاتلوہم، اور آپ سب مل کر مسلمانوں کو فرمایا وقاتلوہم، تم سب مل کر ان سے قتال کرو، حتیٰ کہ لا تکونا، نہ باقی رہے فتنتن کوئی فتنہ، ویکون الدین، ویکون اور ہو جائے، الدین دین، یہاں دین کا معنی دین بھی کر سکتے ہیں اور دین کا معنی پکار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ دین کا معنی ویسے پکار یہاں پہ نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دین اگر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس کا معنی پکار کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان سے اس وقت تک قتال کریں کہ جب تک فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدین، اور ہو جائے دین، کلہ سارے کا سارا، کلہ میں نے سارے کا سارا، للہ اللہ کا، دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی طرز زندگی جسے ہم دین بولتے ہیں وہ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور اگر اس کا معنی کریں پکار تو پھر مطلب ہوگا وَيَكُونَ الدین، اور ہو جائے پکار، کلہ ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے، یعنی صرف اللہ کو پکارنے والے سارے ہو جائیں۔ جب تک یہ صورتحال نہ آ جائے کہ سب اللہ کو پکارنے والے بن جائیں تب تک آپ نے ان سے قتال کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود بھی ایمان نہیں لا رہے اور دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بھی کھڑی کر رہے ہیں، اور دوسروں کے ایمان لانے میں یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے، اس لیے اس رکاوٹ کا ہٹانا ضروری ہے، اس رکاوٹ کا ہٹانا بہت ضروری ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَإِن، بس اگر انتہو وہ باز آ جائیں، میدان جہاد میں بھی وہ باز آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتیں چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، پس ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، بما یعملون، بما ان کاموں کو، یعملون جو یہ کر رہے ہیں، بصیر دیکھ رہا، یعنی اب یہ جو باز آ رہے ہیں، جھوٹ موٹ کے باز آ رہے ہیں صرف میدان جہاد میں اپنی جان بچانے کے لیے، یا واقعتاً دل سے اب ایمان لانا چاہتے ہیں
اور اپنے برے افعال سے باز آنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَإِن تَوَلَّوْا بیٹا آپ کو یاد ہے کہ کلاس میں بھی میں بعض دفعہ جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کچھ تھوڑا ترنم کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، جس سے آپ طلبہ بھی تھوڑا محظوظ ہو جاتے ہیں اور ایک توجہ بھی جو ہے نا سبق میں زیادہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس مناسبت سے تھوڑا میں ترنم کی طرف آ رہا ہوں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ روگردانی کریں، وَإِن اور اگر تَوَلَّوْا وہ روگردانی کریں، وہ باز نہ آئیں۔ روگردانی کرنا چہرہ پھیر لینا، حق بات کے آنے کے بعد وہ چہرہ پھیر لیں، تو فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مولاکم تمہارا حمایتی ہے، تمہارا دوست ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حق بات سے پھر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ روگردانی کر لیں، وہ منہ پھیر لیں، تو فَاعْلَمُوا پس تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مولاکم تمہارا دوست ہے، تمہارا حمایتی ہے۔ اور کیسا دوست؟ فرمایا نعم المولا بہترین وہ دوست ہے۔ کتاب میں معنی نعمہ کا لکھا کیا خوب، تو یہ بھی ٹھیک ہے، نعم المولا کیا خوب وہ دوست ہے، یا وہ خوب دوست ہے، بہترین دوست ہے، ونعم النصیر اور خوب مددگار ہے، مدد کرنے والا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ اگلی آیت۔ اس آیت کے اندر چونکہ آپ جانتے ہیں سورت کا نام سورہ انفال ہے، اس سے پہلے ٹرم میں جو فرسٹ ٹرم ہے، یہ تو ہماری سیکنڈ ٹرم کے حوالے سے ہمارا سلیبس ہے، تو اس سے پہلے ٹرم میں جب سورہ انفال کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انفال کو انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ انفال کا معنی مال غنیمت، تو چونکہ اس صورت کے اندر جہاد اور مال غنیمت کے احکامات کا بھی ذکر ہے، تو اسی وجہ سے تو یہ اگلی آیت میں مال غنیمت کا ایک حکم آ رہا ہے، اور یہ گویا کہ ایک کافی اہم حکم ہے، کیونکہ سورہ انفال کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام جب فتح حاصل کر چکے غزوہ بدر میں، چند نوجوان آپس میں باتیں کرنے لگے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو وہاں تو سورہ انفال کے آغاز میں فرمایا تھا کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ کہ آپ فرما دیں مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ اللہ اور رسول کا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انما غنمتم کہ جو تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن کچھ بھی، انما بے شک غنمتم تم غنیمت حاصل کرو، غنیمت حاصل کرنا مطلب مال غنیمت حاصل کرنا، تو وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انما غنمتم کہ بے شک جو تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن کوئی چیز، یعنی کوئی چیز مال غنیمت کے طور پر تم حاصل کرو، فَأَنَّا پس بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، فَأَنَّا پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، خمس کہتے ہیں 5واں حصہ، ہوں میں نے اس کا، تو اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو تو ضرورت نہیں ہے، مفہوم بیٹا یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر الگ کر دیا جائے گا، نکال کے الگ کیا جائے گا، اور وہ کن لوگوں کو دیا جائے گا، کن پر خرچ ہوگا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا وَلِذِی الْقُرْبَى اہل قرابت کا ہے، وَالیتامیٰ یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاکِین اور مسکینوں کا ہے۔ لِذِی الْقُرْبَى اہل قرابت مراد رشتہ دار، ذی القربہ رشتہ دار، والیتامیٰ یتیم کی جمع ہے یتامہ، آپ جانتے ہیں یتیم اسے بولتے ہیں جس کے باپ کا سایہ شفقت اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، خاص طور پہ بچپن میں اس کو یتیم بولتے ہیں، تو فرمایا یتیموں کو بھی دینا ہے، والمساکین اور مساکین یہ مسکین کی جمع ہے، تو مسکینوں کو بھی دینا ہے۔ بیٹا مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص کماتا تو ہے لیکن اس کا کنبہ اور عیال جو اس کا خاندان ہے اس کا کمایا ہوا ان کے لیے پورا نہیں ہوتا، بچے اس کے یا بیوی بچے جو بھی ہیں وہ اتنی کم مقدار میں کما پاتا ہے جو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا نہیں کر پاتا، وہ بیچارہ ہر وقت محتاج اور مسکین سا رہتا ہے، تو اس پہ بھی خرچ کرنا ہے مال غنیمت کا وہ 5واں حصہ۔ وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، تو مسافر ابن السبیل، ویسے ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا،
ابن کہتے ہیں عربی زبان میں بیٹا، اور السبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ تو جانتے ہیں جو شخص مسافر ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، تو زمین اور آسمان یہ گویا اس کے ماں باپ کی طرح بن جاتے ہیں۔ زمین پر وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، آسمان کا اس پر سایہ ہوتا ہے، تو وہ گویا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے سفر میں ہوتا ہے، اور اس دوران ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے، گویا اس آسمان اور زمین ہی اس کے ماں باپ ہیں، اور یہ گویا ان کا بیٹا بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک کنایتاً پھر ابن السبیل لفظی معنی راستے کا بیٹا، تو یہ لفظ عربی زبان میں ابن السبیل مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو یہ 5واں حصہ دینا ہے۔ یہاں پر تفصیل مزید آگے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ جی مال غنیمت کا 5واں حصہ تو اللہ اس کے رسول کے نام پہ الگ کر دیا، تو بقیہ 4 حصے ان کا کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے جو مال غنیمت کے بقیہ 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں، جنہوں نے جہاد میں شرکت کی تھی، ان کو ملیں گے، ان پہ تقسیم ہوں گے، اور سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اور اس میں اس بات کا بھی لحاظ ہوگا کہ اگر ایک مجاہد بغیر سواری کے جہاد میں گیا، اور دوسری طرف ایک مجاہد ہے وہ خود بھی جہاد میں گیا، اس کا گھوڑا یا کوئی اور سواری بھی جہاد میں اس کے ساتھ تھی، تو اس مجاہد کو جو کہ سوار تھا اس کا حصہ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ جو سواری تھی گھوڑا وغیرہ اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، اس کا بھی لحاظ کرتے ہوئے اس کا حصہ بھی اس کو ملے گا۔ تو یوں سمجھیے اگر کہ مثال کے طور پہ اگر 10 مجاہدین تھے، جن مجاہدین میں سے مثال کے طور پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں 10 مجاہدین میں سے 6 مجاہدین گھڑ سوار تھے اور بقیہ 4 بغیر گھوڑے کے تھے، پیدل تھے، تو اب بظاہر تو یہ 10 مجاہدین ہیں تو حصے تو 10 بنتے ہیں، لیکن نہیں، ان 6 مجاہدین کے لیے حصے 12 ہوں گے، ان کا بھی ان کے گھوڑے کا بھی، تو یہ 12 اور 4 16 حصے بنیں گے، ان میں سے 12 تو ان 6 مجاہدین میں سے ہر ایک کو 2 مل جائیں گے، بقیہ جو 4 بچیں گے وہ ان کو ملیں گے جو پیادہ تھے، پیدل تھے۔ یہ تفسیر اس میں ہے۔ آگے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا کہ تم مال غنیمت جو کماؤ تو اس کو جو مال غنیمت تم حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا اور پھر قرابت، فرمایا یہ سارا حکم تم پورا کرو، لیکن یہ تم تب کرو گے یا تب ہی کر پاؤ گے ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو باللہ، اللہ پر۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو تم ایسا پھر نہیں کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، مال غنیمت کی صحیح تقسیم نہیں کرو گے۔ تو ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے ہو باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، وما اور اس پر، پھر دیکھیں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، ان میں نے اگر، کنتم آمنتم تم ایمان لائے ہو باللہ اللہ پر، وما اور اس چیز پر، انزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، وما اور اس چیز پر، انزلنا جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ یہاں پہ عبد کا لفظ اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر۔ کب نازل کی؟ یوم الفرقان، فرق کرنے والے دن۔ فرقان کا معنی وہ چیز جو فرق کر دے حق اور باطل میں، اور یوم کا معنی دن، تو یہ غزوہ بدر کا نام ہے، غزوہ بدر والا جو دن ہے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا غزوہ بدر والا دن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ فرمایا اگر اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی اس مدد پر ایمان ہے جو ہم نے نازل کی تھی اپنے بندے پر یوم الفرقان، غزوہ بدر والے دن یا فرق کرنے والے دن، تو اس پر اگر ایمان رکھتے ہو تم تب یہ کام کرو گے جو اوپر بتایا کہ مال غنیمت کو یوں تقسیم کرنا ہے۔ تو آگے یوم التقى الجمعان میں دراصل وضاحت کر دی یوم الفرقان کی، یوم التقى الجمعان یہ وضاحت ہے یوم الفرقان کی۔ فرمایا نا جب کہ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن، تو مزید وضاحت فرما دی یوما وہ دن، التقا جس دن آپس میں جو ہے نا مڈ بھیڑ ہو گئی یا آپس میں لڑائی ہوئی، آپس میں ملاقات ہوئی، الجمعان دونوں جماعتوں کی یا دونوں جتھوں کی یا دونوں فوجوں کی۔ التقاء کا لفظی معنی ملاقات کرنا، باہم ملنا،
ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، تو ظاہری بات ہے میدان جنگ میں تو ملاقات یوں تو نہیں ہوتی، وہاں ملاقات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نا مڈ بھیڑ ہو جانا، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائی میں گتھم گتھا ہو جانا، یہ مطلب اس لحاظ سے منع ہوگا۔ یوما، جس دن التقى الجمعان، دونوں فوجیں آپس میں مڈ بھیڑ ان کی ہو گئی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ بیٹا یہیں تک رکھیے اس کو، انشاءاللہ العزیز آگے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا سے آئندہ انشاءاللہ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور آپ لوگوں کی کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت سے بھلائی اور راحت اور رحمت کے سوال کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس آن لائن لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ بیٹا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔